اٹک جیل میں سائفر کیس کی غیر قانونی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو رہا نہیں کیا گیا، بلکہ ایک نئے غیر قانونی کیس میں گرفتار کر کے جیل کے اندر غیر قانونی سماعت کی گئی۔ سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات کو اٹک جیل بلایا گیا، جہاں انہوں نے غیر قانونی سماعت کی۔ عمران خان کے وکلاء نے جج سے پوچھا، ہم آپ کی عدالت سے پوچھتے رہے کہ عمران خان کو گرفتار تو نہیں کیا، مگر آپ کی عدالت سے جواب نفی میں آتا رہا۔ وکلاء نے کہا، یہ کیس مکمل غیر قانونی ہے، صرف سیاسی انتقام ہے، عمران خان کو فوری رہا کرنے کا حکم دیں۔ جج نے سزا مسترد کر کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 ستمبر تک کی توسیع کر دی۔ قوم کے لیڈر کا قوم کے نام پیغام۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 25 روز گزر گئے ہیں۔ عمران خان نے آج سائفر کیس کی غیر قانونی سماعت کے بعد اپنے وکلاء اور ہمشیرہ سے ملاقات کی۔ عمران خان نے ان کے ذریعے قوم کو پیغام دیا، میرا پیغام پہنچا دیں کہ سائفر کیس صرف 3 لوگوں کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے، ایک جنرل ریٹائرڈ باجوہ، دوسرا ڈونلڈ لو اور تیسرا امریکن سفیر۔ میں مزید 100 سال اسی جیل کی مزید تنگ سیل میں رہنے کو تیار ہوں، مگر آزادی پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ عمران خان نے مزید کہا، آزادی کے بغیر پورا پاکستان ایک جیل کی مانند ہے، اور اگر آزادی نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان جیل میں بند ہے یا باہر ہے، کیونکہ اصل آزادی قانون کی حکمرانی اور آئین کی سربلندی میں ہے۔ سائفر کیس کی غیر قانونی سماعت اور ضمانت کے لیے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر۔ چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست، وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کو منسوخ کرنے کی درخواست اور اوپن ٹرائل کرنے کی درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ تینوں میں عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 ستمبر تاریخ دے دی ہے۔ تمام درخواستوں پر 2 تاریخ کو سماعت ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو آج خصوصی عدالت پیش کیا گیا، جہاں شاہ محمود قریشی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کرتے ہوئے 9 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد شاہ محمود قریشی جوڈیشل کر دیے گئے۔ اٹک جیل میں عمران خان کے کیس کی سماعت سے واپس آ کر جج ابو الحسنات ذوالقرنین سکندر نے شاہ محمود قریشی کے کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران پتہ چلا FIA ابھی تک شاہ محمود قریشی کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم اجلاس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف اٹک جیل میں سائفر مقدمے کی سماعت کسی طور قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور فیئر ٹرائل کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہوئے ان کے عدالتی ریمانڈ کی شدید مذمت کی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف کی قانونی ٹیم جیل میں کیے جانے والے خفیہ ٹرائل کو عدالت میں چیلنج کر چکی ہے۔ اجلاس میں بدترین ریاستی جبر کے نتیجے میں جیلوں میں قید قائدین اور خصوصاً خواتین کارکنان کے عزم و ہمت کی بھی زبردست تحسین کی گئی۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں آج سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، احتساب جمہوریت کی بنیاد ہوتا ہے، انتخابات اور ووٹ بھی حکومت اور اراکین پارلیمنٹ کے احتساب کا ایک طریقہ کار ہے۔ نیب ترامیم سے کئی جرائم کو ختم کیا گیا، کچھ کی حیثیت تبدیل کی گئی۔ نیب ترامیم سے کچھ جرائم کو ثابت کرنا ہی انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے نئے قانون سے فائدہ اٹھانے والوں کی فہرست منگوا لی۔ سماعت کل تک ملتوی۔ حلیم عادل شیخ سندھ ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار۔ رہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ آج سندھ ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے پیش ہوئے، مگر ان کو سندھ پولیس نے زبردستی گرفتار کر لیا۔ حلیم عادل کو دھکے مار مار کر احاطہ عدالت سے لے جایا گیا۔ احاطہ عدالت سے گرفتاری کرنا عدلیہ اور قانون کی سراسر توہین ہے۔ سپریم کورٹ میں ارکان پارلیمنٹ اور ججز کو مفت بجلی یونٹس دینے کے خلاف درخواست دائر۔ آج بجلی کے زائد بلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک ایسی درخواست دائر کی گئی ہے جس میں استدعا کی گئی کہ عدلیہ اور ارکان پارلیمنٹ کو بھی مفت بجلی اور پیٹرول کی سہولت کالعدم قرار دی جائے۔ جس ملک میں مائیں بزرگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہاں سرکاری افسران ارکان پارلیمنٹ سینکڑوں یونٹس مفت استعمال کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس لا قانونیت کی ہر حد پار کر گئی۔ IH اسلام آباد میں غبارے بیچنے والی غریب خاتون سے اسلام آباد پولیس نے غنڈہ گردی کی انتہا کر دی۔ بغیر کسی وجہ کے غریب خاتون کا سٹال تباہ کر دیا، غبارے اٹھا کر ساتھ لے گئے۔ چینی کی قیمت 220 روپے فی کلو تک پہنچنے کا خدشہ۔ محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ چینی 220 روپے کلو کے حساب سے منگوائی جا رہی ہے۔ محکمہ خوراک کے پاس اس وقت 10 لاکھ ٹن سرپلس چینی کا کیری فارورڈ موجود ہے۔ محکمہ خوراک کو سرپلس چینی کے ذخائر استعمال کرنا پڑیں گے۔ سرپلس چینی کے ذخائر ختم ہونے کے بعد درآمد شدہ چینی مارکیٹ میں آ جائے گی، جس سے شہری 100 روپے کلو سرکاری نرخ والی چینی 220 روپے کلو میں خریدنے پر مجبور ہوں گے۔
پی ڈی ایم کی مچائی تباہی کے اثرات جاری، ڈالر 304 روپے کا ہو گیا۔ ملک کو مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور فسطائیت کے دلدل میں پھنسانے والی پی ڈی ایم کی حکومت کے جانے کے بعد ان کی تباہی کے اصل اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 95 پیسے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 304 روپے ہو گئی۔ پی ڈی ایم کی مچائی مہنگائی کی عالمی شہرت، پاکستان نے مہنگائی میں نائجیریا اور لاؤس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ٹریڈنگ اکنامکس کے اعداد و شمار کے مطابق ایشیا میں پاکستان مہنگائی کے حوالے سے چوتھے نمبر پر آ گیا ہے۔ ایران، شام اور لبنان ایشیا کے واحد ممالک ہیں جہاں مہنگائی پاکستان سے بھی زیادہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں پاکستان ایشیا کا سب سے سستا ملک تھا۔ بجلی کے بعد عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں، نگران حکومت نے بجلی کے بعد پیٹرول مہنگا کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 15 روپے فی لیٹر تک بڑھنے کا امکان ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے جبکہ پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع ہے۔